بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو بڑا محسن اور بزرگی کا مالک، حساب و کتاب لینے والا، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ ترجمہ: اور روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پس اللہ نے تم پر عنایت کی اور تم سے درگزر فرمایا۔ بس اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے اسے تلاش کرو، اور راتوں کو خورد و نوش کرو یہاں تک کہ تم پر فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تفسیر۔ سب سے پہلے شان نزول۔ ابتدائے اسلام میں ماہ مبارک رمضان کے دنوں میں رات کو سونے سے پہلے کھانا کھا سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص سو جاتا پھر بیدار ہو جاتا تو اس کے لیے کھانا پینا حرام تھا۔ نیز ماہ مبارک کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنا بھی حرام تھا، لیکن لوگ اس حکم میں خیانت کرتے تھے۔ پروردگار نے اس آیت میں نیا حکم صادر فرمایا، اور وہ یہ کہ روزوں کی راتوں میں بیویوں سے مباشرت کرنا جائز ہے، اور فجر کی سفید دھاری نمایاں ہونے تک رات کو کھانا پینا حلال ہے۔ روزے کی مدت فجر سے رات تک مقرر کر دی گئی۔ عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں، اسی طرح مرد بھی عورتوں کے لیے لباس ہیں۔ جس طرح دونوں کا مقام اہمیت اور ضرورت کے لحاظ سے یکساں ہے، اسی طرح دونوں کے لیے تعبیر بھی یکساں ہے۔ اس ارشاد میں لطافت ملاحظہ فرمائیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، اور لباس کی خصوصیات یہ ہیں کہ لباس جسم کے لیے زیب و زینت کا باعث ہے۔ لباس انسان کے لیے ساتر اور بدن کو چھپانے کا سامان ہے۔ لباس سے انسان کا جسم محفوظ رہتا ہے۔ لباس اور جسم میں نہایت ہی قریبی ربط ہے، اور ان کے درمیان کسی شے کا فاصلہ نہیں ہے۔ لباس انسان کے لیے باعث سکون ہے، اور یہی خصوصیات میاں بیوی کے درمیان بھی موجود ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت بھی ہیں اور عزت کا باعث بھی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی ستر پوشی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو منحرف اور سرکش ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ دونوں میں ارتباط بھی اس قدر نزدیک ہے
کہ اور کوئی شے ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی، نیز میاں بیوی کو ایک دوسرے سے سکون بھی میسر آتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں پہلے نسبتاً ہلکی سفیدی ظاہر ہوتی ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ سفیدی ختم ہو جاتی ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ایک روشنی عمودی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، پھر یہی روشنی افق پر مستطیل شکل میں ایک سفید دھاری کی طرح پھیل جاتی ہے، یہ فجر یا صبح صادق کہلاتی ہے۔ چونکہ اب یہ روشنی سورج کی روشنی سے متصل ہونے کی وجہ سے سورج کے آنے کی سچی خبر دیتی ہے، اسی لیے اسے صبح صادق یا فجر صادق کہتے ہیں۔ اعتکاف، جامع مسجد میں عبادت کے لیے بیٹھنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف ایک بڑی بافضیلت عبادت ہے، خصوصاً رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ یہ کم از کم 3 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اعتکاف میں دن کو روزہ رکھنا شرط ہے اور صرف ضرورت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ روزے کی راتوں میں عورتوں سے مباشرت کے جواز کے اعلان سے اس خیال کا ذہن میں آنا ایک طبی امر تھا کہ اعتکاف کی راتوں میں بھی عورتوں سے مباشرت جائز ہوگی۔ اس خیال کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات، پہلا نقطہ یہ ہے کہ روزے کی راتوں میں ترک مباشرت کا حکم اٹھا لیا جانا احکام کے سہل ہونے کی دلیل ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کی رعایت تقوی کا نقطہ آغاز ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں صحیح ٹائم پر روزہ رکھنے اور روزہ افطار کرنے کی اور دیگر احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ احکام الہیہ کو اپنے تمام احباب اور رشتہ داروں تک پھیلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔